بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار میر۔ ناظرین، معروف شخصیت قاضی محمد اکبر انتقال کر گئے۔ ایک بھرپور اننگز کھیلنے کے بعد وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سب نے جانا ہے، بس باری کا معاملہ ہے، کبھی کسی کی نمبر ہے، کبھی کسی کا نمبر ہے، لیکن سب لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، اپنا کردار نبھاتے ہیں اور پھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ قاضی صاحب نے بھی بھرپور لائف گزاری اور بلا آخر اس دار فانی کو چھوڑ گئے۔ لیکن دیکھا جائے تو قاضی صاحب کی جو زندگی ہے اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قاضی محمد اکبر صاحب کے آباء و اجداد ان کا تعلق نوائی قصبہ کوٹ چودھریاں سے ہے۔ وہ اس وقت نامساعد حالات میں کوٹ چودھریاں سے چکوال منتقل ہو گئے، اور وہ جو حالات انہوں نے کوٹ چودھریاں میں فیس کیے، پوری زندگی جو ہے وہ پھر وہ معاملات ان کے ساتھ جڑے رہے، ان کے ذہن سے نکلے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی محمد اکبر ہو یا ان کی فیملی کے دیگر افراد ہوں، انہوں نے ہمیشہ عوامی سیاست کی اور ان سیاستدانوں کا ساتھ دیا کہ جنہوں نے عوامی سیاست کا نعرہ بلند کیا۔ بھارت پرانی بات ہے، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بھون چوک پر، جہاں آج کل پھولوں کی دکانیں ہیں اور ایک طرف سائیکلوں کی دکانیں ہیں۔ انہی سائیکلوں کی دکانوں میں ایک دکان وہ قاضی محمد اکبر صاحب کے والد صاحب کی ہوا کرتی تھی، اور دوسری طرف قاضی صاحب نے جب بزنس شروع کیا تو اس وقت کے مطابق بڑی جدت لائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ جو کوئی بھی کاروباری ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں کچھ جدت لائے، کچھ ہٹ کے کام کرے، روٹین سے، ٹریک سے ذرا ادھر ادھر ہو کر کام کرے، تبھی کامیابی ملتی ہے، اور کامیابی پھر شاندار ملتی ہے۔ تو اس وقت بھی قاضی محمد اکبر صاحب نے بھون چوک پر اکبر اینڈ کو کے نام سے اپنا جو جنرل سٹور ہے وہ بنایا۔ اس وقت عمومی طور پر جنرل سٹور ہوا کرتے تھے، لیکن یہ جو ایک انہوں نے نام دیا یہ ذرا اچھوتا تھا، انوکھا تھا، لوگ اٹریکٹ ہوئے، لوگوں کو لگا کہ یہ کیا نئی چیز آ گئی ہے۔ تو تھا تو جنرل سٹور ہی، لیکن اس میں انہوں نے وہ سب کچھ رکھا جو شاید اس وقت بہت سی دکانوں پر موجود نہیں تھا۔ جتنا عرصہ انہوں نے یہ کاروبار کیا، بڑی کامیابی کے ساتھ اس کاروبار کو چلایا، پھر مزید ترقی کی اور وہ مزید نئی منزلوں کی جانب رواں دواں ہو گئے، اور انہوں نے ایک دکان سے ایک فیکٹری کا سفر جو ہے وہ پلک جھپکتے طے کر لیا، لیکن اس کے پیچھے ان کی بھرپور محنت اور ذہانت تھی۔ انہوں نے فیکٹریاں بھی بنائی، انہوں نے پراپرٹی کا بزنس بھی کیا، جہاں گئے کامیابی کی داستانیں چھوڑ آئے۔ کئی جگہ ان کو ناکامی بھی ہوئی، تو چکوال کی جیسے جو علاقہ ہے، چکوال جیسا جو شہر ہے، یہاں پر بزنس کو کامیاب بنانا ویسے بھی بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس حوالے سے بالکل ایک بات تو درست ہے کہ کئی جگہ جا کر ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے، لیکن وہ تھکے نہیں، وہ گھبرائے نہیں، آگے بڑھتے رہے، اور بالآخر انہوں نے جو کاروباری کامیابیاں ہیں وہ حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کا جو پہلو ہے وہ سیاست کا بھی ہے۔ 1998 میں ہم چلتے ہیں، اور اس وقت چودھری امیر خان بھٹی سدا بہار چیئرمین ہوا کرتے تھے، اور ان کا نیٹ ورک اتنا شاندار تھا، اتنا زبردست تھا، اتنا طاقتور تھا کہ کوئی ان کا مقابلہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چکوال شہر کے اندر انہوں نے اس وقت کے حساب سے بڑے گوڑے روابط وہ بنا رکھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی الیکشن ہوتے تو چودھری محمد امیر خان بھٹی چیئرمین منتخب ہو جاتے تھے، پہلے کونسلر اور پھر سدا بہار چیئرمین۔ لیکن 1998 میں معجزہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس وقت ایک گروپ کی قیادت قاضی محمد اکبر کر رہے تھے، جبکہ خواجہ بابر سلیم اور دیگر جو عوامی لیڈر ہیں یہ اس گروپ کا حصہ تھے۔ اور جب الیکشن ہوئے، نتائج آئے بلدیاتی، تو اس وقت بس 19-20 کا فرق تھا۔ یعنی قاضی محمد اکبر اگر اس وقت اپنی سیاسی اننگز کو آگے بڑھاتے تو یہ ممکن تھا کہ وہ چیئرمین بلدیہ چکوال منتخب ہو جاتے، لیکن اسی وقت جنرل مجید ملک جو کہ اس وقت وزیر بھی تھے اور سیاست کے عروج پر تھے، انہوں نے قاضی محمد اکبر کو یہ کہا کہ آپ بیک فٹ پہ چلے جائیں اور چودھری امیر خان بھٹی صاحب کو چیئرمین بننے دیں۔ انہوں نے
وہ اس حکم کو مان لیا، بیک فٹ پہ چلے گئے، لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے ہمیشہ کے لیے قاضی محمد اکبر کو سیاست سے آؤٹ کر دیا۔ وہ پھر سیاست میں اس طرح فعال نہ رہے۔ بہرحال سیاست کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے پھر یہ جو تاجروں کی سیاست ہے اس میں بھرپور کردار ادا کیا، تاجر تنظیموں کے ساتھ مل کر مختلف پلیٹ فارم بنائے اور بالآخر اپنی منزل یعنی چکوال چیمبر آف کامرس کو قائم کیا۔ ان کے ساتھ صاحبزادہ عبدالقدوس نقشبندی اور ایک پوری ٹیم موجود تھی۔ ظفر بختیاری صاحب کا بھرپور تعاون حاصل تھا، اور جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں دیگر اور لوگ بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے مل کر چکوال چیمبر آف کامرس کی بنیاد رکھی۔ لیکن قاضی محمد جو اکبر ہے وہ گروپ لیڈر کہلائے، مرتے دم تک وہ گروپ لیڈر رہے، اور ترقی کا یہ سفر جو ہے وہ چکوال چیمبر سے شروع ہوتا ہوا پاکستان چیمبر آف کامرس تک پہنچا۔ وہاں پر بھی وہ اہم عہدوں پر منتخب ہوتے رہے۔ تو یہ ایک ان کی شخصیت کا دوسرا پہلو تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویلفیئر کے کام بھی کیے۔ قاضی فاؤنڈیشن سے کون واقف نہیں، خاص طور پر قاضی محمد اکبر کے بھائی جو کہ امریکہ میں مقیم ہوتے ہیں، بہت زیادہ وہی ڈونیٹ کرتے ہیں، اور اس سارے عمل کو بھرپور انداز سے آرگنائز کرنے کا جو ایک مشن ہے وہ قاضی محمد اکبر کے سر تھا، اور انہوں نے بھرپور انداز سے یہ کام کیا بھی۔ کون سا کالج ہے، کون سی یونیورسٹی ہے، یا کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر قاضی فاؤنڈیشن نے بھرپور کام کیا، اور اب بھی لوگ اس کام کو یاد کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخصیت کے لیے یہ اس قسم کی جو خدمات ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں، خاص طور پر یہ جو فلاحی کام ہے یہ صرف دنیا میں نہیں، یہ آخرت میں آپ کے بڑے کام آتے ہیں۔ تو یہ ایک سارا معاملہ تھا، اور جس طرح ہم قاضی محمد اکبر صاحب کی خدمات کو یاد کر رہے ہیں تو وہ عوامی لیڈر تھے، اور جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ قاضی صاحب کی ایک جو سب سے بڑی خوبی اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی قوت برداشت تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جس دور میں ہم زندہ ہیں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ذرا سی بات ہو سب بھڑک اٹھتے ہیں، سب بھرپور جواب دینے پر تل جاتے ہیں اور سبق سکھانے کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی قاضی محمد اکبر پر تنقید ہوئی، کسی بھی حوالے سے کسی نے کوئی خبریں شائع کی یا بیانات جاری کیے، تو اس کا جواب قاضی صاحب نے کبھی نہیں دیا۔ وہ اپنی دھن میں مگن رہے، آگے بڑھتے رہے۔ یہ قوت برداشت میں نے کسی اور کی اتنی زیادہ نہیں دیکھی۔ لوگ جو سیاست کرتے ہیں، حالانکہ سیاست تو نام ہی اس بات کا ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کو برداشت کریں، لیکن سیاستدان بھی برداشت نہیں کرتے جتنی کی قوت برداشت قاضی محمد اکبر میں تھی۔ تو یہ ساری ایک جو خوبیاں ہیں یہی ان کو لے کر اونچائی کی طرف بڑھتی رہی، اور جہاں تک لوگوں کی توقعات کا تعلق ہے تو اپنے جو ان کے گروپ کے لوگ ہیں جو ان کو جانتے ہیں ان کی توقعات پر تو وہ پورا اترے، لیکن کئی لوگوں کی توقعات اس لیے پوری نہیں ہوتی تھی کہ قاضی محمد اکبر جو ہے وہ کہیں پیراشوٹ کے ذریعے نہیں آئے تھے، وہ نیچے سے اوپر گئے تھے، تمام مراحل کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ اس لیے ان کو پتہ تھا کہ کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کس کے ساتھ کس طرح معاملات طے کرنے ہیں۔ وہ پوری زندگی اسی ٹریک پر آگے بڑھتے رہے، اور اس وجہ سے بعض لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ قاضی صاحب ان کو اگنور کرتے ہیں، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ وہ سب کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے پیش آتے اور سب کی بات تحمل کے ساتھ سنتے۔ تو کوئی بھی ایسی شخصیت جس نے بھرپور وقت گزارا ہو، یقینی طور پر وہ انسان جو ہے وہ خوبیوں خامیوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، یہ ہر انسان میں موجود ہے، لیکن ایک چیز برملا کہی جا سکتی ہے کہ قاضی محمد اکبر میں خامیوں سے زیادہ خوبیاں تھیں، اور اب کیونکہ وہ دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں تو ہمیں بھرپور انداز سے ان کی خوبیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک ان کا آخرت کا سفر ہے تو جس طرح جنازے میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ شریک ہوئے، اور بالخصوص جو ان کے گروپ کے لوگ تھے جس طرح ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، اشک بار تھی، جس طرح وہ رو رہے تھے، افسردہ تھے، اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ قاضی صاحب ان کے دلوں میں رہتے تھے، ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور اب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد چاہے ان کا گروپ ہو یا ان کے دیگر معاملات ہو، ان میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک میں کہتا ہوں کہ
ایک بھرپور لائف انہوں نے گزاری، جانا تو سب نے ہے، لیکن ایک بھرپور اور شاندار اننگز کھیلنے کے بعد قاضی صاحب بالآخر رخصت ہو گئے ہیں۔ اب ان کے گروپ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ قاضی صاحب کی جو ایک جو ان کی گائیڈ لائن تھی، جس طرح وہ چکوال چیمبر آف کامرس ہو، گروپ ہو یا دیگر معاملات اس کو جس طرح وہ آگے بڑھا رہے تھے، تو اب جو باقی لوگ ہیں، جو بقیہ قیادت موجود ہے، جو ان کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، وہ کس طرح اس گروپ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔